السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ رمضان کے اندر اگر انسان اللہ سے جتنا زیادہ لگاؤ لگائے گا، اللہ سے جتنا تعلق پیدا کرے گا، میرے بھائیوں اتنی زیادہ اس کو فائدہ ملے گا۔ رمضان المبارک کے اندر کثرت سے ذکر اذکار ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، کثرت سے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، ایک عظیم مہینہ ہے جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنے دل کے اندر نور پیدا کر سکتا ہے، وہ روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ یہاں تو کامیابی ملنا تو طے ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ رمضان مبارک کے اندر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں، اس کو خالی ہاتھ مت جانے دے۔ میں بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کچھ ہمارے لیے اس رمضان مبارک کے اندر رکھا ہے، کتنا آفر رکھا ہے میرے اندر ہم سب کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو جو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، دریا یا سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، ہر روز روزہ داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تاکہ میرے بندے غیر رمضان میں جو گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لپک جاتے ہیں، وہ رمضان میں وہ گناہ کی طرف نہ مائل ہو سکیں۔ رمضان کی آخری راتوں میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدوروں کو اس کی مزدوری مل جائے۔ بتائیے میرے بھائیوں بتائیے یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، انسان گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ اسے ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1، روزہ دار کی دعا جو افطار کے وقت کرے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا جیسے مظلوم دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور عرش کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا، گو اگر کسی مصلحت سے تاخیر ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، افطار کے وقت ہر حال میں 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیں اور دل لگا کر کے من سے اللہ سے دعا کرے، سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، بدن کے لیے کوئی بیماری نہ ہو، آخرت کے لیے یعنی جو چیز بھی مانگنا ہو اللہ تبارک و تعالی سے آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہر مومن کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ نمبر 1، کلمہ توحید کی شہادت۔ نمبر 2، استغفار۔
نمبر 3 جنت کو طلب کرنا، نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ اس کو ایسے جمع کر دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ آپ اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چار چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا اس پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ بتائیں رمضان شروع ہو چکا ہے، ہم کون سی دعا پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بھائی یہ آخری عشرے میں اس دعا کا اہتمام کرے، شب قدر کی رات میں اس دعا کا اہتمام کرے۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اور بھی بہت ساری دعاؤں کو عوام الناس کی سہولت کے لیے بتایا ہے، جیسے پہلے عشرہ میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ پڑھ لیجئے، یا دوسرا پڑھ لیجئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پہلے عشرے میں اس کا اہتمام کرے جو بہت قیمتی دعا ہے، یہ عوام الناس کی سہولت کے لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ اور دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم اعتق رقابنا من النار۔ یہ وہ دعائیں ہیں جس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یہ ذکر و اذکار میں ہمارا وقت گزرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔